الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم آپ کو خواجگان نقشبندیہ کے فیوضات اور برکات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف میں سے مکتوب نمبر 23 دفتر اول کا جو آخری حصہ پچھلے درس سے رہ گیا تھا، آج اس کا انشاءاللہ ہم درس بیان کرتے ہیں اور اس کے چند اہم نکات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ مکتوب نمبر 23 مکمل ہو جائے گا۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکتوب حضرت خانان اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو جہانگیر بادشاہ کے بڑے مقرب امراء میں سے تھے ان کو لکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی جرأت ایمانی اور کتنی حکمت عملی ہے کہ آپ جو ایک قسم کے نائب تھے جہانگیر بادشاہ کے، ان کو ایک خاص طریقے سے ایک انداز سے بات کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو اس انداز سے بات سمجھا رہے ہیں ان کے دل پہ گراں بھی نہ گزرے اور بات بھی ان تک پہنچ جائے۔ اور یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منفرد انداز ہے تجدید دین کا، یعنی آپ بڑے خوبصورت انداز سے دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کیے جا چکے ہیں ان کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ دور فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس مکتوب کے آخری حصہ میں ان کو جو ان کی شعر و شاعری کی محفل بپا ہوتی تھی، امراء کا دستور تھا اس زمانے میں کہ وہ شعر و شاعری کی محفلیں برپا کیا کرتے تھے، تو آپ کو معلوم ہوا وہ جو شخص خط لے کر آیا تھا اس سے جب گفتگو ہوئی کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کے طور طریقے کیا ہیں، کس طرح کی محفلیں اور مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، تو انہوں نے جب ان کو بتایا کہ وہاں پہ شعراء اپنے کلام لے کر آتے ہیں اور وہاں پہ پڑھے جاتے ہیں، تو دوران گفتگو ان کو معلوم ہوا، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہاں پر ایسے شعراء اپنا کلام پڑھتے ہیں جن کے تخلص کفریہ ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح شاعر جو ہے اپنا تخلص رکھتا ہے، جس طرح غالب ہو گیا، شیفتہ ہو گیا، اس طرح دیگر جو ہے نا جو شعراء اپنے نام کے ساتھ تخلص لگاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں پر جو شعراء کلام پڑھتے ہیں ان کے جو تخلص ہیں وہ کفری انداز میں۔ پھر آپ نے یہاں پر اس کو بھی سامنے رکھا اور پھر اس کے بعد بڑے خوبصورت انداز میں تصوف اور روحانیت کے ایک دوسرے معاملے کو جو سکر اور صحو کا معاملہ ہے، یعنی ایک بے خبری کا اور ایک خبری کا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے باخبر ہونا اور ایک ہوتا ہے بے خبر ہونا، اس کے معاملے کے اوپر بھی آپ نے اس کے ساتھ مطابقت دینے کی کوشش کی اور اس کے اندر ہی انہوں نے اس معاملے کو سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں العجب کل العجب کہ ان لخ الصادق قد نقل ان من جلسائهم من الشعراء الفضلاء من يلقب في الشعر بالكفرية والحال انه من السادات العظام النقباء۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتنا عجب اور کتنی حیرانی پر حیرانی والی بات ہے کہ میرے سچے بھائی، میرے اخو صادق، میرے بہت ہی پیارے سچے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے میرے اس بھائی کے یعنی خانان اعظم کے ہاں محفلیں منعقد ہوتی ہیں
جن کے اندر شعراء اور فضلاء ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اشعار میں کفریہ القاب، کفریہ ناموں کے ساتھ اپنے تخلص رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور حال یہ ہے کہ وہ جو کفریہ نام رکھتے ہیں، اپنے تخلص اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ سید السادات ہیں، سادات اعظام میں سے ہیں، نقباء میں سے ہیں، سرداروں میں سے، یعنی اتنی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے نام کفریہ ناموں کے ساتھ ملا رکھے۔ فرماتے ہیں یا فیا لیت شعری ما حملہ علی ھذا الاسم الشنی البین شناعتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے کاش کہ ہم یہ سمجھ سکتے کہ یہ کتنے واضح طور پر شناعت والے یعنی برے نام ہیں جو ان لوگوں نے رکھ چھوڑے ہیں۔ والمسلم ینبغی لہ ان یفر من ھذا الاسم، اور لازم ہے کہ ایک مسلمان کو ان اسماء سے، ان ناموں سے اس طرح بھاگنا چاہیے کہ زیادت ما یفر من الاسد المغلق، جس طرح کہ کوئی شخص ایک ہلاک کر دینے والے شیر سے، یعنی جو درندہ ہے، جو شیر ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ناموں کو استعمال کرنے سے بھاگیں اور دور رہیں۔ وَيَكْرَهُ كُلُّ الْكَرَاهَةِ، اور اس سے مکمل طور پر کراہت، ناپسندیدگی اختیار کریں۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں لِأَنَّ هَذَا الْإِسْمَ وَمُسَمَّاهُ مَبْغُودَانِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَرَسُولِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اسماء سے، ان ناموں سے اور ان ناموں کو رکھنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اوپر غضب ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور پھر وہ سادات کرام میں سے ہو یا مسلمان ہی ہو، وہ صرف اپنا نام ہی کافروں جیسا رکھ لے تو اس کے اوپر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، غضب کرتے ہیں۔ تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ جو لوگ ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ کفار کے ساتھ تعلق واسطہ رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ اپنے یارانے رکھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، ان پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا غضب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں والمسلمون مامورون بعداوت اہل الکفر والغلظۃ علیہم، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کو تو اہل کفر کی عداوت اور دشمنی کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کو کفار پر سختی کریں اور کفار سے نفرت کریں اور ان سے دشمنی رکھیں، تو اس کے بجائے آپ ان کے جیسے نام رکھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ شاہ ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ حضرت امام ربانی کی حکمت بھری تجدید دین کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجدیدی کارناموں کو لکھنا چاہے اور وہ مکتوبات امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں ہی اگر تجدیدی کاموں کو لکھے تو ان مکتوبات کے اندر اس کو بہت کچھ مواد حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، آپ جو صاحب علم ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجدیدی کارناموں پر ایک مضمون لکھیں، اور اس کے لیے میں آپ کے رہنمائی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر فرماتے ہیں فالتحاشی عن مثل هذا الاسم القبیح واجب وما وقع فی عبارات بعض المشائخ قدس اللہ تعالی اسرارهم فی غلبات السکر من مدح الکفر، آپ فرماتے ہیں کہ تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے برے ناموں سے دوری اختیار کرنا، اعتراض کرنا، ان سے بچنا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اب دوسری بات آپ
آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت خانہ خانان کو سمجھاتے ہیں کہ وما وقع فی عبارات بعض المشائخ قدس اللہ تعالی اسرارہم فی غلبات السکر من مدح الکفر والترغیب علی شد الزنار وامثال ذلک۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اس کام کو جائز کرنے کے لیے اہل سکر اولیاء کرام کی ان باتوں، ان عبارات کو دلیل بنانا چاہے جنہوں نے غلبہ سکر کی دوران میں کفر کے بعض کاموں کی تعریف کی ہے، یا انہوں نے زنار باندھنے کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ حالت سکر میں کہا ہے۔ یاد رکھیں، تصوف اور روحانیت کے دوران میں جس وقت سالک مراقبات کرتا ہے، جس وقت وہ ذکر الہی کرتا ہے، تو اس کے اوپر ذکر الہی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے اور اس کے قلب کے اوپر ذکر الہی کا اتنا غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور اپنے آپ کے ماحول سے، اپنے آپ کے ہوش و حواس سے بے خبر ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کو کوئی حال نہیں رہتا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کی زبان سے بے تحاشا کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جن کو بظاہر، جن باتوں کو اگر ان کے ظاہری معنی لیے جائیں تو وہ گناہ کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، کفر کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، یا اس کو آپ یہ سمجھیں کہ غیر اسلامی خیالات اور تصورات کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہ اس وقت اس صورتحال میں ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے جو نفس ہے اس کے اوپر جو کفار ہیں یا کفر کی باتیں ہیں ان کے خلاف ایک نفرت کا ماحول ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اس کے غلبے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اس نفرت کا اظہار کرنے کا ان کا اپنا ایک انداز ہے، اور اس کو وہ بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ایمان میں سے نہیں رہے۔ تو اس کے متعلق پھر فرماتے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ سے اگر حالت بے ہوشی کے اندر، بے خبری کے عالم نے اگر ان سے کوئی بات اس طرح کی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو اہل ہوش اور باخبر حضرات اس کو مثال بنا کے ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں فَمَصْرُوفٌ عَنِ الظَّاهِرِ، تو پھر ان عبارات کو اور ان کی باتوں کو، ان بزرگوں کی باتوں کو، ان اولیاء اللہ کی باتوں کو اس کے ظاہر سے پھیر دینا چاہیے، یعنی اس کے ظاہری جو معنی جو آدمی کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں ان سے ہٹا کے دوسرے معنی کی طرف لے جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ کام علماء کا ہے، اور جو صوفیاء جو سلوک کی منزلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ ان باتوں کے معانی کو جو حقیقی معنی ہیں ان کی طرف پلٹانے اور ان کے حقیقی معنی جاننے کے لیے اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کو کتابوں میں پڑھتے ہوئے، کتابوں کا مطالعہ، بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی بات آپ کے زیر نظر ہو، آپ کی نظر سے گزرے، جس سے آپ یہ محسوس کریں کہ او ہو ان بزرگوں نے تو کفر کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے بہت بڑی گناہ والی بات صادر ہو گئی ہے، تو پھر چاہیے کہ خود معنی تلاش نہ کریں بلکہ کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس چلے جائیں ان معنی کو سمجھنے کے لیے جو اس راستے کا راہی ہو اور اس سمندر کا شناور ہو۔ از خود معنی بنانے کے بجائے یا از خود معنی کھڑنے کے بجائے کسی اللہ کے اس بندے کے پاس جانا چاہیے جو اس راستے پر چل رہا ہو اور ان بزرگوں کے کلمات کو اور ان بزرگوں کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے کسی کامل راہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، کسی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اور مجھے اس طرح کی گمراہیوں سے بچاتا ہے اور وہ حقیقت حال رکھ دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَحْمُولٌ عَلَى التَّأْوِيلِ، اور اس کو کسی دوسرے درست معنی کے اوپر
تعویل کرنی چاہیے۔ تعویل یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ظاہری معنی ہے اس سے پھیر کر کے کسی دوسرے ایسے معنی کی طرف اس کو پلٹایا جائے جو اس کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہو اور اس کے معنی کے اندر کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو اور اس کے معنی اسلام کے مطابق ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ كَلَامَ السُّكَارَى يُحْمَلُ وَيُصْرَفُ عَنِ الظَّاهِرِ الْمُتَبَادِرِ، کیونکہ بے شک اہل سکر کے کلمات یعنی بے خبری کی حالت میں جو صادر ہونے والے کلمات ہیں ان کو پھیرا جاتا ہے، ان کی تصریف کی جاتی ہے، ان کو اصل معنی سے ہٹایا جاتا ہے، اور جو ظاہری فوری طور پر جو ذہن میں آنے والے معنی ہیں ان کے ظاہری معنوں سے پھیر کر کے جو اس کے حقیقی اور اصل معنی ہے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ بِغَلَبَةِ السُّكْرِ فِي ارْتِكَابِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ جو محبت الہی میں مستغرق ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اپنے رب کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان کو ہر بات جو اللہ رب العزت کی محبت میں اس طرح ان کے اوپر اللہ رب العزت کی محبت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ان دونوں ہستیوں کی محبت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ لوگ پھر اس غلبے کی وجہ سے تو دنیا کے ان حالات سے اپنے ارد گرد کے ماحول سے چونکہ بے خبر ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ معذور ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں ان کی کرنے سے، ان ممنوع باتوں کو کرنے سے جو ظاہر کرتے ہیں ان سے وہ معذور ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کو یہ حکم ہے کہ آپ لوگ جو مجذوب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، مجذوب حضرات کے پاس یعنی حالت جذبہ میں جو ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر غلبہ محبت الہی و محبت رسول ہے اور وہ اپنے آپ سے بے ہوش ہو چکے ہیں، ان کی محفل میں مجلس میں نہ جاؤ۔ آپ نے اگر جانا ہے تو اہل صحب کی، باخبر لوگوں کی، وہ اللہ کے ولی جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور جنہوں نے غلبہ محبت الہی اور غلبہ محبت رسول کے سمندر کو پی لیا ہے اور وہ ہوش میں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلبہ محبت الہی میں، یا یہ سمجھیں کہ محبت الہی میں اور محبت رسول کے سمندر میں غوطہ لگایا، اور وہ اس سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے محبت الہی، اللہ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہ پورا سمندر پینے کے باوجود ہوش میں رہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر جانا ہو، اگر آپ لوگوں نے کوئی مجلس اختیار کرنی ہو تو ان دوسرے حضرات کو جنہوں نے سمندر پی کر کے بھی ہوش میں ہیں اور جو سمندر پی کر کے بھی جن کا پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے سمندر پی لیا ہے، اگر آپ نے محفل اختیار کرنی ہے تو ان حضرات کی محفل اختیار کریں۔ فرمایا کہ ما ان الکفر الحقیقت نقص بالنسبت الی الاسلام الحقیقہ، کہ جو کفر حقیقی ہے وہ اسلام حقیقی کے مقابلے میں ایک نقص ہے۔ عند اکابر ہؤلاء، ان اکابر کے نزدیک کفر حقیقی کیا ہے؟ آپ لوگ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کفر حقیقی کیا ہے اور اسلام حقیقی کیا ہے۔ کفر حقیقی یہ ہے کہ کفر کا مطلب ہے انکار کر دینا، اور ایک جو ظاہری کفر ہے وہ ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، دین اسلام کے شاعر میں سے کسی کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ لیکن کفر حقیقی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دینا، یہ کفر حقیقی ہے اور یہ مستحسن ہے۔ اور اسلام حقیقی یہ ہے کہ اس انکار کے بعد، اس حقیقی انکار کے بعد، ان تمام حقائق جو اللہ رب العزت اور دین اسلام کے خلاف باتیں ہیں ان کے انکار کرنے کے بعد جس وقت سر تسلیم میں خم ہو جاتا ہے، جس وقت ہر چیز تسلیم کر لی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسلام حقیقی۔ ظاہری طور پر
میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم اسلام کے داعی ہیں، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، لیکن ہم حقیقی اسلام کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں۔ حقیقی اسلام کے اوپر چلنے والے تب بنیں گے جب ہمارا اندر سر تسلیم خم کرے گا۔ ہم نے ظاہری طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا ہے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکے ہیں، یہ ہم نے ظاہری طور پر کیا، لیکن اس دن حقیقی اسلام ہمیں عطا ہوگا جس دن ہمارا قلب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، اکابر نقشبندیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس صورتحال میں پہنچ جاتا ہے جس کا ظاہر اور جس کا باطن حقیقی اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ظاہری طور پر پیشانی زمین پر لگتی ہے لیکن حقیقی طور پر اس کا قلب جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، تو اس کی صورتحال اس طرح ہوتی ہے جس طرح اس نے اپنے رب کریم کے قدموں پر سجدہ کیا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو وہ سجدہ نصیب ہوتا ہے کہ جو رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتے ہیں، جن کے قلب سجدہ کرتے ہیں، جن کا باطن سجدہ کرتا ہے، اور ان کا سجدہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ وہ انہوں نے رب کریم کے قدموں پہ جا کے سجدہ کیا ہے، حالانکہ سجدہ وہ زمین پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی سجدہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو حقیقی سجدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قدموں پہ جا کے ان کو مثالی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کے قدم عطا کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وغیر السکارا غیر معذور فی تقلیدہم، اور جو اس بے خبری کے عالم میں نہیں ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان جو صاحبان غلبہ ہیں ان کی تقلید نہ کریں اور ان سے وہ معذور ہیں۔ ولا عند اہل الشرع، اور نہ اہل شرع جو ہے وہ ان کی تقلید کرنے کے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ لأن لكل شيء موسما ووقتا خاصا صلح ذلك الشيء في ذلك الموسم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک موسم اور وقت ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے، ایک خاص موسم ہوتا ہے، تو جو اس چیز کو درست کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ الشَّيْءُ فِي ذَلِكَ الْمَوْسِمِ وَقُبْحٍ فِي مَوْسِمِ آخر، اور ایک خراب موسم ہوتا ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ وَالْعَاقِلُ لَا يَقِيسُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ، تو عقل والا جو ہے وہ پہلی چیز کو یعنی شکر کو صاحب پر قیاس نہیں کرتا۔ فَالْتَمِسُوهُ مِنْ قِبَلِ أَنْ يُغَيِّرَ هَذَا الْاسْمِ، تو پھر اس بات کو لازم پکڑو کہ اپنے ناموں کو ان اسماء سے، یعنی کہ جو کفار کے اسماء ہیں ان سے بدلنے کے بجائے وَيُبَدِّلَهُ بِاسْمٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اچھے ان جو برے نام رکھے گئے ہیں شعراء نے ان کو اچھے ناموں سے تبدیل کر دیں۔ وَيَلَقِّبَ بِالْإِسْلَامِيَّةِ، اور اپنے القاب کو، اپنے ناموں کو، اپنے شعری تخلصات کو اسلامی تخلصات میں بدل دیں۔ فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِحَالِ الْمُسْلِمِ، کیونکہ بے شک یہی بات مسلمان کے حال کے موافق ہے، ومقالی، اور اس کی قول کے موافق ہے، وانتصابٌ الی الاسلام الذی هو الدین المرضی عند اللہ سبحانہ، اور اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی جس دین پر راضی ہے، جس دین پر خوش ہے۔ وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اسلامی دین پر، دین اسلام پر راضی ہے اور خوش ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ واجتناب عن التہمۃ التي امرنا باتقائها، اتقوا من مواد التہم، آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تہمت کے جو تہمت کی جگہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس حکم کے تحت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں پر آپ کو تہمت لگتی ہو، ایسی جگہوں پر نہ جاؤ، ایسی مجلسوں میں نہ جاؤ جہاں پر آپ کے اوپر تہمت لگے کہ یہ فلاں مذہب کی کسی، یہ طرح ہمارے ہاں بہت سارے سنی ہیں، وہ محرموں کے اندر شیعوں کی محفل میں چلے جاتے ہیں، رافضیوں کی محفل میں چلے جاتے ہیں، یا دیگر ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، یا کئی لوگ ہوتے ہیں جو
بظاہر اللہ کے دین کے ماننے والے ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی میلے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو مجلسیں اور محفلیں ہیں، یہ تہمت والی جگہ. آپ دیکھیں اچھے بھلے شخص کے اوپر تہمت لگ جاتی ہے کہ دیکھو جی یہ فلاں پیر صاحب کا مرید ہے اور یہ دیکھو یہ میلوں کے اندر گھوم پھر رہا ہے، یہ فحاشی اور بے حیائی کے مجلسوں میں چلا گیا ہے. تو ایسی یہ تہمت والی جگہ ہیں، ان کے قریب سے بھی نہ گزرو. اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ مبادا آپ کسی ایسی جگہ سے گزر بھی رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بندہ یہ الزام لگا دے کہ یہ تو چورا شریف کا مرید ہے، یہ بزرگان چورا شریف کا مرید ہے اور یہ دیکھو جی یہ میلوں کے اندر گھوم رہا ہے. تو یہ تہمت کی جگہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ مبادا کے آپ کی وجہ سے آپ کے بزرگوں کے اوپر تہمت لگے. قال سبحانہ والعبد مومن خیر من مشرک. آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک غلام جو ہے، ایک مومن غلام، اس وقت غلامی کا دور تھا، آپ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ ایک مومن غلام جو ہے وہ ایک آزاد مشرک سے زیادہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ اور زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.